بنی گالہ ہاؤس اریسٹ کی پیشکش علی امین گنڈاپور لے کر آئے تھے۔ علیمہ خانم کا صحافی کو جواب، کہا ہمارا بھائی 1.5 سال سے جیل میں ہے، بیک ڈور کوئی ڈیل کرنا ہوتی تو کر چکے ہوتے۔ پہلے دن سے ڈیل کی آفرز آ رہی ہیں لیکن براہ راست کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذاکرات کامیاب ہوں گے، کوئی تعطل نہیں آیا۔ بانی سے ملاقات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہم مذاکرات کے لیے بہت آگے آ چکے ہیں۔ پاکستان کے لیے مذاکرات کا کامیاب ہونا ضروری ہے۔ ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں، قانونی طریقے سے بانی کی رہائی چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات مثبت چل رہے ہیں، بات چیت سے راستے کھلتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں تنقید سیاسی قیادت پر کریں، دفاعی اداروں پر نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو سزا ملنی چاہیے۔ 9 مئی کو جو ہوا اس پر آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ سیاست کے نام پر انتشار پھیلانا ناقابل قبول نہیں۔ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر اداروں پر تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے اسپیکر آفس تحریک انصاف کے جواب کا منتظر۔ مذاکرات کی تیسری نشست بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد طے کی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات نے $2 ارب رول اوور کر دیے، سرمایہ کاری میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا معاشی سفارتکاری کے ثمرات آ رہے ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ بجلی کی قیمت کم نہیں ہوگی تو صنعت، زراعت اور ایکسپورٹ ترقی نہیں کرے گی۔ وہ دن دور نہیں جب ہم خوشحال قوم ہوں گے۔ کرم میں امن معاہدہ سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے۔ سرکاری اداروں میں گزشتہ 10 سال میں 6000 ارب کا نقصان ہوا۔ کب تک اداروں کا نقصان بجٹ اور عوام کی جیب سے برداشت کریں گے؟ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں اخراجات میں کمی کے لیے ہوائی باتیں کرنا نہیں چاہتے۔ پینشن کا پہاڑ ابھی موجود ہے، ہم نے اس میں اضافہ روکا ہے۔ کوئی وزارت اور محکمہ رائٹ سائزنگ سے مستثنا نہیں۔ وفاقی حکومت کے حجم کو مرحلہ وار کم کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کی منظوری سے وزارتوں میں خالی 1.5 لاکھ اسامیاں ختم کر رہے ہیں۔ صحت کی جو سہولتیں ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی۔ ہمارے ہسپتالوں سے دوائی تک چوری کر لی جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا سرکاری ہسپتالوں میں ٹیسٹ بھی باہر سے کرائے جاتے ہیں۔ صحت کی بہترین سہولتیں عوام کا حق ہے۔ شکایات کے ازالے کے لیے ہسپتالوں میں ڈیسک قائم کر دیے گئے۔ گزشتہ ادوار میں مفت دوا ملنا بند ہو گئی تھی، وہ بحال کر دی۔ بلاول بھٹو زرداری سے سبکدوش امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے امریکی سفیر کی سفارتی خدمات کو سراہا۔ پاک امریکہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پی ٹی آئی رہنما چودھری پرویز الہی پر کرپشن کیس میں فرد جرم عائد۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا صحت جرم سے انکار۔ لاہور کی احتساب عدالت نے نیب گواہان کو شہادت کے لیے طلب کر لیا۔ چودھری پرویز الہی کی مستقل حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ ریفرنس پر مزید سماعت 21 جنوری تک ملتوی۔ پرویز الہی پر گجرات کے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا الزام ہے۔ حیدرآباد کے علاقے قاسم آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، پولیس اور مکینوں میں جھڑپ، مشتعل افراد کا پتھراؤ، پولیس کی ہوائی فائرنگ۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے وہدووا کے کنارے سڑک بنانے میں رکاوٹ پر آبادی کو نوٹس دیا گیا تھا۔ تجاوزات مسمار کرنے کی کوشش کی تو مکینوں نے احتجاج کیا۔ پاکستان سپر لیگ کی ڈرافٹنگ کا مقام اور تاریخ تبدیل۔ ڈرافٹنگ 13 جنوری کو گوادر کے بجائے حضوری باغ لاہور میں ہوگی۔ پلیئرز ڈرافٹ کی تقریب کو لاجسٹک چیلنجز کے باعث منتقل کیا گیا۔ اور برطانیہ میں برف باری اور بارش سے نظام زندگی منجمد، مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک، 500 سے زائد مقامات پر سیلاب کی وارننگ جاری۔ برف باری اور سیلاب کے باعث اسکول بند۔ اسکاٹ لینڈ میں ابردین ایئرپورٹ اور لیورپول ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل۔ اسکاٹ لینڈ میں درجہ حرارت -13 تک گر گیا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، آئین میں اختیارات کی تقسیم واضح ہے، ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ قانونی فورم کے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو خود کیسے جج بن سکتا ہے؟ اس پر وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا
اگر شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا تو ٹرائل ہوگا، صرف چوکی کے باہر کھڑے ہونے پر تو شہری کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا اختیارات کو وسیع کر کے سویلن کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی خواجہ حارث کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ کل بھی صرف فوجی عدالتوں کا کیس ہی سنا جائے گا۔ اور پاک بحریہ کی سالانہ کوسٹل کمانڈ ایفیشنسی پریڈ 2024 کا کراچی میں انعقاد، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کہا پاکستان کے ساحلی علاقوں کے تحفظ کے لیے نیوی کوسٹل کمانڈ کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ نیول چیف نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے یونٹس کو اعزازی شیلڈ سے نوازا۔ پاور شیئرنگ پر مذاکرات، نون لیگ کی درخواست پر پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو رواں ماہ کے وسط تک مشاورت کے لیے مہلت دے دی۔ پی پی ذرائع کا کہنا ہے نون لیگ تحریری معاہدے پر عمل درآمد پر مشاورت کر کے جواب دے گی۔ پنجاب پاور شیئرنگ فارمولا مذاکرات میں اہم رکاوٹ ہے۔ نون لیگ پی پی کو پنجاب میں جگہ نہیں دینا چاہتی۔ مندوری میں دھرنا برقرار، ضلع کرم میں اشیاء خورنوش کی سپلائی بحال نہ ہو سکی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کرم کی مرکزی شاہراہ کی سیکیورٹی مزید سخت کی جا رہی ہے، راستہ محفوظ بنا کر قافلہ جلد روانہ کیا جائے گا۔ ایپیکس کمیٹی فیصلے کی روشنی میں چوکیاں اور سیکیورٹی مزید بڑھائی جا رہی ہے۔ شب پسند عناصر کا صفایا کر کے کرم کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ عوام انتظامیہ کا ساتھ دیں۔ گورنر سندھ سے ضلع کرم کے عمائدین کے 18 رکنی وفد کی ملاقات۔ عمائدین نے دوائیوں اور غذائی اشیاء کی فراہمی پر گورنر سندھ کا شکریہ ادا کیا، ضلع کرم کے دورے کی دعوت بھی دی۔ امریکی رکن کانگریس نے افغان طالبان کی مالی امداد سے متعلق خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ٹم برشٹ نے نومنتخب صدر کو افغان طالبان کی مالی امداد روکنے کے لیے خط لکھ دیا۔ افغانستان کے مرکزی بینک کو رقم کی ترسیل میں خطرہ ظاہر کیا، کہا طالبان کو فنڈ فراہم کرنے سے دہشت گردی کی مالی معاونت کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ کو بیرون ملک اپنے دشمنوں کی مالی امداد نہیں کرنی چاہیے۔ خط کے بعد ایلان مسک نے بھی سوال اٹھایا، کیا واقعی امریکی ٹیکس دہندگان کی رقم طالبان کو جا رہی ہے؟ تبت 7.1 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا، کئی عمارتیں گر گئیں، 95 افراد ہلاک ہو گئے، 130 زخمی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق زلزلے کے جھٹکے نیپال اور بھارت کے شمال مشرقی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز چین میں ٹنگری کاؤنٹی میں 10 کلومیٹر زیر زمین تھا۔ کراچی میں انٹر بورڈ کے نتائج پر عقل دنگ رہ گئی۔ میٹرک میں A1 گریڈ والی طالبات فرسٹ ایئر کے پرچوں میں فیل۔ اورنگی کی شگفتہ عالم نے 83% نمبروں کے ساتھ میٹرک کیا۔ فرسٹ ایئر کے تمام پرچوں میں فیل کر دیا گیا۔ میٹرک میں 90% لینے والی زہرا فرسٹ ایئر میں 76% پر آ گئی۔ بتایا میٹرک کیمسٹری میں 95، فرسٹ ایئر کیمسٹری میں صرف 30 نمبر ملے۔ تمام بچوں کو اسکروٹنی کے لیے 15 دن کا وقت دے دیا گیا ہے۔ متاثرہ امیدوار اور والدین انٹر بورڈ آفس پہنچ گئے۔ شفاف طریقے سے کاپیوں کی دوبارہ جانچ پڑتال کی جائے۔ انٹر بورڈ انتظامیہ کا کہنا ہے اسکروٹنی فیس 1000 سے کم کر کے 500 روپے فی پرچہ کر دی ہے۔ اسکروٹنی کا مرحلہ شفاف طریقے سے مکمل کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کراچی کے طلباء کی تعلیمی نسل کشی کر رہی ہے۔ انٹر نتائج کی چھان بین کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ میرٹ کی بنیاد پر بورڈز میں 4 سال کے لیے چیئرمین لگائے جائیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں لوگ چاند اور مریخ پر جا رہے ہیں، کراچی میں بچے گٹر میں گر کر جاں بحق ہو رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے میئر کراچی کہہ رہے ہیں یہ ان کی ذمہ داری نہیں۔ کراچی کی صرف 1/3 آبادی کو پانی میسر ہے۔ پانی کی لائنیں پنکچر کر کے ایک علاقے کا پانی دوسرے کو دے دیا جاتا ہے۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں میرے علاقے میں سال میں 4 بار پانی آتا ہے۔ غیر قانونی کنیکشن کاٹے جانے کے بعد پیسے لے کر دوبارہ لگا دیے جاتے ہیں۔ ترقیاتی کام کے باعث واٹر کارپوریشن کی لائن ٹوٹ گئی۔ 7 روز سے کراچی پرانی سبزی منڈی کے قریب پانی جمع، سڑک تالاب بن گئی۔ کشمیر کی پرکیف وادیاں، گلگت بلتستان کے فلک بوز پہاڑ، بلوچستان کے میدان، مری کے کوہسار اور ساحلی شہر کراچی، ہر جگہ سردی نے اپنا رنگ جما دیا۔
کہیں برفباری تو کہیں یکبستہ ہوائیں لہو جمانے لگی۔ مانسہرہ میں برفباری، ناران میں درجہ حرارت -11، کاغان میں -8 اور شوگران میں -3 تک گر گیا۔ قلات میں پارہ -10، زیارت میں -9، کوئٹہ میں -7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں ٹھنڈی ہواؤں نے شہریوں پر کپ کپی طاری کر دی، کم سے کم درجہ حرارت 6 سینٹی گریڈ پر آ گیا۔ کراچی میں سی ٹی ڈی اہلکاروں کی ڈکیتی کے کیس میں مزید 4 ملزمان گرفتار۔ ایس ایس پی انیل حیدر کا کہنا ہے ملزمان میں 1 سی ٹی ڈی اور 1 سی پیک پر مامور اہلکار شامل ہے۔ کیس کا مرکزی ملزم سی ٹی ڈی اہلکار علی رضا اور 6 دیگر فرار ہیں۔ اہلکاروں نے شہری کے اکاؤنٹ سے تقریباً 9.5 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے تھے۔ سول اسپتال کوئٹہ میں دواؤں کی خریداری میں 1 ارب سے زائد کی بے قاعدگی کا انکشاف۔ 2017 سے 2022 کے درمیان 2.25 کروڑ کی دوائیں غائب ہوئیں۔ سٹینٹس کی 3 کروڑ 17 لاکھ کی مشکوک خریداری۔ آکسیجن سلنڈر کی غیر ضروری کھپت سے 6 کروڑ کا نقصان ہوا۔ وردی، فرنیچر اور مشینری کی خریداری میں 6 کروڑ سے زائد کی بے قاعدگی۔ خصوصی آڈٹ رپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سپرد کر دی گئی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ خانیوال کی سیوریج لائن میں پہلی بار پولیو وائرس پایا گیا۔ کوئٹہ، نصیر آباد، ہب، اوسطا محمد، ڈیرہ بگٹی، ٹانک، ڈی آئی خان، بنو، اٹک، جھنگ اور ملتان سے لیے گئے نمونے مثبت نکلے۔ سیوریج کے نمونے نومبر اور دسمبر میں لیے گئے تھے۔ سکھوں کی تنظیم سکھ فار جسٹس کا وزیراعظم شہباز شریف کو خط۔ پاکستان کو سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ کہا کشمیر کی طرح پاکستان سکھ برادری کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت پر بھی غور کرے۔ یقین ہے سلامتی کونسل میں پاکستان کی قیادت بامانی قراردادوں کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ خالصتان کی حصول کی تحریک کے لیے پاکستان کی حمایت کشمیر کے موقف کو مزید تقویت دے گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ہاکی لیجنڈ شہباز سینئر کی ملاقات۔ شہباز سینئر نے کہا قومی کھیل آج تک قومی بجٹ کا حصہ نہیں۔ محسن نقوی کا حیرت کا اظہار، کہا جلد آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات کراتا ہوں۔ چیئرمین پی سی بی نے شہباز سینئر کو پی ایس ایل ڈرافٹ میں شرکت کی دعوت دی۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ریاض سمیت دیگر شہروں میں جل تھل ایک ہو گیا۔ مسجد الحرام میں بھی باران رحمت جم کر برسی۔ بارش سے شہری اور صحرائی علاقے زیر آب آ گئے۔ بحیرہ احمر سے نمودار ہونے والا ہوا کا بگولا رابغ شہر کے ساحل سے ٹکرا گیا۔